سورہ بقرہ آیت نمبر 260 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرے رب ارنی مجھے دکھا کیفا کیوں کر تحیی تو زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو قال اس نے کہا اولم کیا نہیں تؤمن تو نے یقین کیا قال اس نے کہا بلا کیوں نہیں ولیکن بلکہ لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے قلبی میرا دل قال اس نے کہا فخذ پس پکڑ لے اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے فصرہن پھر ان کو مانوس کر دو الیک اپنے ساتھ ثم پھر اجعل رکھ دے اعلیٰ اوپر کل جبل ہر پہاڑ کے منہن ان سے جزءاً ٹکڑے یعنی ان کے ٹکڑے ثم پھر ادعہن انہیں بلا یأتینک وہ تیرے پاس آئیں گے سعین دوڑتے ہوئے وعلم اور جان لے انا بے شک کہ اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے قال ولم تؤمن اللہ نے کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا قال بلی ولکن لیطمئن قلبی اس نے کہا کہ کیوں نہیں بلکہ چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یأتینک سعیا اس نے کہا بس تو 4 پرندے پکڑ لے پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر دے پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے پھر انہیں بلا لے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ غیب پر پیغمبروں کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے دوسروں کا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا جو مشن ہوتا ہے کہ اور لوگوں کو دعوت دے سکے تو اس کے لیے اللہ پاک ان کو ایمان بالغیب پر زیادہ یقین کے لیے ان کو معجزے عطا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مطالبہ کر رہے تھے کہ میرے رب مجھے دکھا دے یہ مردہ کیسے زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے مجھ پر؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں ایمان میرے رب، لیکن دل کے سکون کے لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 پرندوں کو لے لو اور پھر ان کو اپنے ساتھ عادی بناؤ اور پھر ان میں سے ہر ایک کے حصے اٹھا کے جو ہے پہاڑوں پر رکھ دو اور جب ان کو آواز دو تو یہ پرندے صحیح سلامت جو ہے آ جائیں گے تمہاری طرف۔ قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، ٹھیک۔ تو اس میں مفسرین کے اختلاف ہے کہ اب یہ پرندے کیا ایک قسم کے تھے، یعنی ایک طوطا، ایک چڑیا اور ایک کوا، یعنی ایک ہی قسم کے تھے کہ 4 کوے تھے یا 4 طوطے تھے اس طرح، اور آیا ان کو جب ٹکڑے کیا تو آیا اس پرندے کو جو ہے پرندے کو قیمہ بنایا یا انہیں صرف ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، یہ سب اختلاف ہے، ٹھیک۔ تو اب اس اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد جو یہاں پر اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے بدن کو روح دینا اور دوبارہ زندہ کرنا، یہی اللہ پاک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دکھانا چاہتا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا یہ سب۔ تو اس طرح اگر ہم کہیں کہ جو ہے ایک پرندے کا سر اٹھا لیا، ایک پرندے کا پاؤں اور رکھ دیا اور سب پرندے کے اعضاء جو ہے ان کو مکس کر لیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان پرندوں کو اللہ نے جو ہے دوبارہ زندہ کیا اور وہ اڑ گئے وہ پرندے، تو یہ واقعہ ایک معجزہ تھا اور اس معجزے میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا، مگر ہمارا مقصد اس میں جانا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غالب ہے اور اسی طرح اللہ کے ہاتھ جو ہے ہاتھ میں سب کی جان ہے ہم سب کے، اور پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح اسی چیز پر جو ہے میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور اللہ پاک میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو موت تک جو ہے سلامت رکھے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔